أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کتاب التوحید کا 35واں باب ہے 35، اور باب ہے باب ما جاء فی الریا۔ باب ہے ان نصوص کے بارے میں، ان آیات و احادیث کے بارے میں جو ریاکاری کے بارے میں آئی ہیں۔ الریا، ریاکاری، دکھلاوا۔ گویا کہ یہاں سے کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس شرک کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جس کا تعلق ارادے اور قصد سے ہے۔ یہ باب اور وہ باب جو اس کے بعد آئے گا، ان دونوں میں اس شرک کا تذکرہ ہے جسے شرک ارادہ اور قصد کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا تعلق ارادے سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے۔ الریا یہ مصدر ہے باب راء یرائی کا، اور یہ ماخوذ ہے لفظ رؤیت سے۔ رؤیت کا معنی دیکھنا، اور راء یرائی کا معنی کیا ہوگا؟ دکھانا۔ یعنی کہ جو کچھ دل میں ہے اس کے برخلاف ظاہر کرنا۔ ریا کی اصطلاحی لحاظ سے تعریف کیا ہوگی کہ لوگوں کے سامنے نیک عمل کو اس لیے ظاہر کرنا تاکہ لوگ عمل کرنے والے کی تعریف کریں اور اس کا تذکرہ خیر کے انداز میں کریں۔ ریاکاری کی، ریا کی جو تعریف ذکر کی گئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک عمل ظاہر کرنا کس لیے؟ تاکہ لوگ تعریفیں کریں، عمل کرنے والے کی تعریف کریں، اس کا تذکرہ خیر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمل کرنے والا عمل ظاہر کرے اور مقصد یہ نہ ہو، نیت یہ نہ ہو، تو پھر اسے ریاکاری نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ مسجد نہیں ہے اور مسجد کے لیے ایک بڑے فنڈ کی ضرورت ہے، تو کسی نے اپیل کی کہ آپ لوگ فنڈ جمع کریں، پیسے جمع کریں، چندہ جمع کریں تاکہ مسجد بنائی جا سکے۔ تو ایک آدمی مسجد بنانے کے لیے پیسے دینا چاہتا ہے، مالی تعاون کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سب کے سامنے کھڑا ہو کے تعاون کرتا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کے باقی لوگ بھی حوصلہ کریں اور وہ بھی اس میدان میں آگے آئیں اور انہیں بھی خیر کے اس عمل میں حصہ ڈالنے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں پہ عمل ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ ریا نہیں ہے۔ یہاں مقصد لوگوں سے شاباش لینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو خیر کے اس عمل پہ ابھارنا ہے۔ تو یہاں پہ اجر و ثواب ملے گا اور اس پہ کوئی ایسا حکم نہیں لگے گا جس کا تعلق ریا کے حکم سے ہو۔ ریا کے ضمن میں ہی ایک چیز ہوتی ہے تسمیع، یعنی کہ ایک ہوتا ہے دکھلاوا، ایک ہوتا ہے سنانا، یعنی کہ عمل کر کے سنایا جائے۔ مثال کے طور پہ
تلاوت اونچی اونچی آواز سے اس لیے کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت تلاوت کرتا ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ سنانا، تسمیع. تو تسمیع سنانا بھی دکھلاوے کی طرح ہی ہے، تسمیع بھی ریا کی طرح ہے، سنانا بھی یہ دکھلاوے کی طرح ہے. عمل کر کے عمل سنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر عمل کرتے ہوئے نیت یہ ہے کہ لوگ میری آواز سن لیں کہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں، میں رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس وقت تہجد پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ حرام ہے. اور اس نیت کی وجہ سے عمل کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. یہ ہے سنانے کی، تسمیع کی پہلی شکل. دوسری شکل یہ ہے کہ عمل کر لینے کے بعد لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بتا رہا ہے کہ میں نے رات یہ عمل کیا، رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی، رات میں تلاوت کرتا رہا، اور اس کی نیت لوگوں کو بتانے کی تھی. کب؟ جب وہ یہ عمل کر رہا تھا کہ صبح میں لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا تہجد گزار شخص ہوں. تو اس کا وہی حکم ہے جو پہلی شکل کا، پہلی صورت کا حکم ہے کہ یہ کام حرام ہے اور ایسا عمل باطل ہے، ضائع جائے گا. اس تہجد کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ روز آخرت اس پہ سزا ملنے کا خطرہ ہے. تیسرے نمبر پہ کہ عمل جب کیا اس وقت کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن بہرحال بعد میں لوگوں کو بتا رہا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بعد میں لوگوں کو بتانا غلط ہے، اس کو یہ عمل چھپانا چاہیے، لیکن اس وجہ سے وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ عمل جب کیا گیا تو نیت بالکل ٹھیک تھی. تہجد کی نماز جو پڑھی گئی رات کو وہ بالکل درست ہے، لیکن صبح جو لوگوں کو بتا رہا ہے، اور بتانے کا اگر مقصد یہی ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ بہت تہجد گزار ہے، تو پھر اس کا یہ بتانا غلط ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ سنانے کی اقسام میں سے، تسمیع کی اقسام میں سے، کہ رات کو جب اس نے تہجد پڑھی، اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا، اس کا مقصد کسی کو سنانا نہیں تھا، اور بعد میں لوگوں کو وہ بتا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، بلکہ انہیں ترغیب دینا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ آج کل کی راتیں لمبی راتیں ہیں، بہترین موقع ہے آج کل تہجد پڑھنے کا. تو اس قسم کی صورتحال ہے تو یہ اس کا نیک عمل ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ عمل اس لیے کرنا کہ لوگ میری تلاوت سنیں، میری اذان کو سنیں، تو اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2986 2986، من سمع سمع اللہ بہ، جو نیک عمل کر کے لوگوں کو سنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سنائے گا. کب؟ قیامت کے دن. کیا مطلب؟ دنیا میں یہ عمل کر کے چاہتا تھا کہ لوگ سنیں کہ میں نے اذان دی ہے تہجد کی، لوگ سنیں میں نے اذان دی ہے فجر کی، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اذان کی آواز سنیں تاکہ نماز کے لیے آئیں، ایک ہے کہ اذان سنیں ان کو پتہ چلے کہ میں مؤذن ہوں.
تو جو اس لیے اذانیں دیتا ہے، اس لیے تلاوتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے سنائیں گے، کیا مطلب لوگوں کے سامنے بتائیں گے، اس کو رسوا کیا جائے گا کہ یہ عمل اس لیے کیا کرتا تھا۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ من راء اللہ بہ، اور جو ریاکاری کرے گا، دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، لے کر آئیں گے، اور لوگوں کے سامنے اسے دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ عمل اس لیے کیا کرتا تھا۔ اور وہ حدیث تو آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو ریاکاری کے طور پہ، دکھلاوے کے طور پہ نیک اعمال سر انجام دیتے رہے۔ نمبر 1 کون؟ عالم دین، قاری قرآن۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے میں نے علم دیا تھا، قرآن کی دولت دی تھی، تو نے اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ساری زندگی تیرے دین کا علم لوگوں میں پھیلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے کام نہیں کیے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے شاباش دیں، لوگ تجھے اچھا سمجھیں تلاوت کے ذریعے، دین کے علم کے ذریعے، اور تیرا یہ مقصد تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ شہید، اس سے کہا جائے گا تجھے جوانی دی گئی، قوت دی گئی، صلاحیت دی گئی، تو نے اس قوت کو، صلاحیت کو، جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ اس نعمت پہ اللہ کا کیا شکر ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں پوری زندگی لڑتا رہا، تیرے دشمنوں کی گردنیں اڑاتا رہا، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، میری راہ میں شہید نہیں ہوا، اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بہادر شخص ہے، تیرا یہ مقصد تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کون ہوگا؟ سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا۔ اس سے کہا جائے گا تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، بتا تو نے اس مال کے ساتھ کیا کیا، اس نعمت پہ میرا شکر کیسے ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ کون سا تیرا راستہ تھا جس میں میں نے خرچ نہیں کیا؟ یعنی کہ مساجد پہ خرچ کیا، مدارس پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کیا، رشتہ داروں پہ خرچ کیا، ہاسپٹل بنائے، پانی کا بندوبست کیا، کون سا راستہ ہے جہاں پہ میں نے خرچ نہیں کیا تجھے راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری سخاوت کے چرچے کریں، تیری شہرت ہو، تیرا یہ مقصد تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریا، دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص دے۔ ریا کا حکم کیا ہے؟ ریاکاری کا حکم کیا ہے؟ ریاکاری میں بنیادی حکم یہ ہے کہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، لیکن جب یہ انسان کے تمام اعمال پہ غالب آ جائے، ہر عمل ریاکاری کے طور پہ، تو ایسا انسان آہستہ آہستہ منافقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کے نتیجے میں عمل کا بنتا کیا ہے؟ ریاکاری کا اعمال پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان پہ ریاکاری کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1، اگر وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، نیک عمل، اگر ریاکاری اس میں شروع سے آخر تک موجود رہی تو ایسا عمل باطل ہے، اور اگر وہ عمل اللہ کی طرف سے واجب تھا
تو عمل کرنے والے پہ اب واجب یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس عمل کو دوبارہ سر انجام دے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھرنے تک ریاکاری رہی۔ مسجد میں مثال کے طور پہ کوئی ایسا آدمی آیا ہوا تھا جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہا، گھر سے آیا تھا اللہ کے لیے نماز پڑھنے، لیکن اس آدمی کو دیکھ کے نیت خراب ہو گئی۔ اب شروع سے لے کے آخر تک یہ ہے کہ چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا اچھی نماز پڑھتا ہوں اور کتنی توجہ سے پڑھتا ہوں، شروع سے آخر تک یہ معاملہ رہا، تو ایسی نماز باطل ہے۔ یہ فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اور اب اس پہ کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے اور فجر کی نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر وہ نیک عمل جس میں ریاکاری شروع سے آخر تک رہی مستحب تھا، واجب نہیں تھا، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ توبہ کرے، وہ عمل دہرا لے تو اچھی بات ہے، نہ دہرائے تو واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل واجب تھا ہی نہیں، وہ تو مستحب تھا۔ اور اگر ریاکاری کا تعلق ہے نیک عمل کے کچھ حصے سے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس عمل کا کیا بنے گا؟ تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ پہلی شکل کیا تھی کہ پورے کے پورے عمل میں ریاکاری رہی۔ اب دوسری شکل کیا بنی ہے کہ ریاکاری عمل کے کچھ حصے میں ہے، تو یہ عمل جس کے کچھ حصے میں ریاکاری ہے اس میں پھر تفصیل ہے۔ اس کی پہلی شکل یہ بنے گی کہ وہ ریاکاری اس عمل کے شروع والے حصے میں ہے، اساس میں، بنیاد میں، یعنی کہ نماز شروع کی جب اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس وقت ریاکاری تھی۔ مسجد میں کوئی آدمی تھا، اس کا ذہن اس کی طرف ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ بعد میں یہ ریاکاری ختم ہو گئی، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اس عمل کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز باطل ہے، کیونکہ اس کی اساس، بنیاد اور آغاز ہی کس سے ہوا ہے؟ ریاکاری سے ہوا ہے۔ یہ عمل باطل ہے، توبہ کرے اور اس نماز کو توڑ دے اور نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ دوسری شکل کہ ریاکاری پیدا ہوئی ہے عمل کے دوران میں، مثال کے طور پہ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں آغاز ہوا ہے کس سے؟ اخلاص سے، اور اختتام بھی ہوا ہے اخلاص کے ساتھ۔ درمیان میں ریاکاری آئی اور اس نے اس کو جھٹک دیا، اس کو نکال دیا، اسے جان چھڑا لی، تو انشاءاللہ اس کا عمل ٹھیک ہوگا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ریاکاری شروع میں نہیں تھی، درمیان میں بھی نہیں تھی، اختتام پہ تھی، تو اس عمل کا کیا حکم ہے؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ عمل بھی باطل ہے۔ تو یہ بھی کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا اور نئے سرے سے اس عمل کو کرے گا اگر یہ عمل واجب ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ وہ عمل جس کے کچھ حصے میں ریاکاری پیدا ہوئی، وہ عمل اس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے الگ ہے۔ نماز کا ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ کیا تھا؟ متصل تھا، ایک رکعت دوسری رکعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اب چوتھی شکل یہ ہے
کہ وہ نیک عمل جس کے کچھ حصے میں ریاکاری پیدا ہوئی اس کا ہر حصہ دوسرے سے کیا ہے؟ الگ تھلگ ہے، منفصل ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا وہ حصہ باطل ہوگا جس حصے میں ریاکاری تھی، اور جس حصے میں ریاکاری نہیں تھی وہ حصہ درست ہوگا. مثال کے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، اس میں کسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ریاکاری پیدا ہوئی کہ لوگ میری تلاوت سن رہے ہیں، اور کسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دھیان صرف اللہ کی طرف تھا کہ اللہ راضی ہوگا میرے اوپر. تو اب جس آیت کی تلاوت میں ریاکاری تھی وہ تلاوت باطل ہوئی، اور جس آیت کی تلاوت میں ریاکاری نہیں تھی وہ تلاوت کیا ہوئی؟ درست ہوئی. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد جو آیت ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وقول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. قل کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال بجا لائے، ولا یشرک، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ آیت دلالت کرتی ہے اس اصول پہ جو اصول اس باب کی بنیاد ہے. ہمارا باب کیا ہے؟ ریاکاری کے بارے میں. تو ریاکاری کی بنیاد کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. اس باب کی بنیاد کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے. تو یہ جو اصول ہے اس پہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے تین اعتبار سے، تین لحاظ سے. نمبر ایک، اس میں کہا گیا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے. نمبر دو، اس آیت میں کہا گیا فلیعمل عملا صالحا، کہ جس کو امید ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جسے آخرت پہ یقین ہے تو وہ نیک اعمال بجا لائے. الفاظ کیا ہیں؟ فلیعمل عملا صالحا. تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک اخلاص، اور نمبر دو الاتباع، یعنی کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو. نمبر دو، وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، تب وہ عمل صالح ہے، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارے بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا یہ عمل صالح ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اتباع نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، جبکہ امید یہ رکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ عمل اخلاص سے کرتے ہوں گے، امید کرتے ہیں، لیکن اس میں اتباع نہیں ہے. اور ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، لیکن کس لیے؟ ریاکاری کے طور پہ، تو اس میں کیا نہیں ہے؟ اخلاص نہیں ہے، تو پھر یہ عمل صالح نہیں ہوگا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ تیسری چیز ہے جس کے اعتبار سے یہ آیت دلالت کرتی ہے اس اصول پہ کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. تو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہاں پہ احدہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ نہیں ہے، لا. تو معنی کون سا پیدا ہو گیا؟ عموم کا، کہ جس کا آخرت پہ یقین ہے، ایک تو وہ عمل صالح کرے، دوسرے نمبر پہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، کسی کو بھی نہ کرے. تو تین اعتبار سے یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت سے پتہ چلا کہ ریاکاری کے طور پہ نیک عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے. جب آپ ایک عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے بھی اور کسی کو دکھلانے کے لیے بھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کے طور پہ نیک عمل کرنا حرام ہے. اس کے بعد یہ آیت تھی سورہ کاف کی آیت نمبر 110. اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً، بطور مرفوع. بطور مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابو ہریرہ اس حدیث کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، یعنی کہ جناب ابو ہریرہ کے یہ اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ الفاظ سنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ کیا ہو گئی؟ حدیث قدسی ہو گئی. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے الفاظ ذکر کریں کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا ہے کہ کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن بھی اللہ کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی بھی اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن فرق ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز میں کی جا سکتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نماز میں کرنا درست نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں شک ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد کا کلام ہے، انسانی کاوش ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لاؤ، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کی کوئی سورت بنا کر لے آؤ. لیکن حدیث قدسی کے ساتھ یہ چیلنج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسا کہ یہ حدیث قدسی میں اللہ کے الفاظ ہیں ویسے الفاظ بنا کر لاؤ. یہ چیلنج نہیں کیا گیا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء یعنی شرکی، میں اغنا سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، سب سے زیادہ مستغنی ہوں، الشرکاء شریکوں میں سے، پارٹنروں میں سے، یعنی شرک کی شراکت سے. دنیا میں کاروبار کرنے والے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہو، تمہارا کاروبار چلے گا. وہ ہمارا ساتھی بن جائے
تو ہمارا کاروبار چمکے گا. اور کئی یہ پسند نہیں کرتے, وہ کہتا ہے میں تنہا کاروبار کروں گا, مجھے شراکت پسند نہیں ہے, مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میرے پاس اپنا مال ہے, میرے اپنے بیٹے میرے ساتھ ہیں, تو مجھے کسی لحاظ سے بھی کسی اور کو پارٹنر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگوں سے کیا بن رہا ہے؟ مستغنی, بے نیاز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جو پارٹنر ہیں, شریک ہیں, میں ان میں سے سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز, مستغنی ہوں. مجھے کسی کی شراکت پسند نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ نماز پڑھی جائے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے, کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نماز ہے اور کسی اور کو دکھلانے کے لیے بھی نماز ہے. دعائیں مجھ سے بھی کی جائیں اور میرے ساتھ ساتھ قبر والوں سے بھی کی جائیں. نہیں, مجھے شراکت پسند نہیں ہے. 99 بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں, 99, اور ایک بکرا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ کیا جائے, اللہ کو یہ شراکت پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے. شراکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو شراکت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں کریں گے. تو فرمایا انا اغنی الشرکاء, یعنی شرکی, میں شرکاء میں سے سب سے زیادہ شراکت سے مستغنی, بے نیاز ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. من عمل عملا, جو کوئی کرے, عملا کوئی بھی عمل, عملا یہ نکرہ ہے اور اس سے پہلے شرط ہے من, تو یہ بھی عموم کا فائدہ دے رہا ہے. جو کوئی بھی عمل کرے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ جانور ذبح کرنا ہو, چاہے وہ دعا ہو, اشرک معی فیہ, جس میں وہ میرے ساتھ شریک کرے غیری, میرے غیر کو, ترکتہ, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, وشرکہ, اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اس کی شراکت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اور یا اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں, مطلب یہ ہے کہ میں اس کو کوئی ثواب نہیں دوں گا, اس کو میری طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا. میں کہوں گا کہ یہ عمل جو تو نے کیا ہے, اس میں جو حصہ میرے لیے تھا وہ بھی لے جاؤ, وہ بھی اسی کو دے دو جس کے لیے باقی عمل کیا ہے. ایسے آدمی کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر ہے اس کا مسلم شریف میں 2985, 2985. اس آدمی کا روز قیامت کیا بنے گا, اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں, اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 3154, 3154. راوی ہیں ابو سعد بن ابو فضالہ الانصاری, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ, جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے روز جمع کریں گے, اکٹھا کریں گے, لیوم لا ریب فیہ, اس دن جس کے ہونے میں, جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, تو نادا منادن, ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ, کہ جس نے کسی بھی عمل میں, جو عمل اس نے اللہ کے لیے کیا تھا, کسی اور کو شریک کیا, وہ اس کا ثواب اس اور سے لے, اللہ سے نہ لے, اس سے لے. فإن اللہ اغنی الشرکاء, یعنی شرکی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شراکت والوں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر شراکت سے مستغنی اور بے نیاز ہیں.
شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے کہ جب کوئی عمل نیک عمل کیا جائے اور مقصد یہ ہو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگوں سے بھی شاباش ملے، لوگ بھی تعریف کریں گے، لوگوں میں بھی شہرت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ شراکت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بے نیاز اور مستغنی ہیں۔ اس حدیث کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک اور حدیث لے کر آئے، جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ مرفوعا، کہ یہ حدیث روایت کی گئی ہے ابو سعید خدری سے مرفوعاً بطور مرفوع، یعنی کہ وہ بھی اس حدیث کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ آخر میں دیکھ لیں، رواہ احمد، اس کو کس نے روایت کیا؟ امام احمد نے۔ مسند احمد میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 11252، 11252۔ اور اس کو روایت کرنے والے امام ابن ماجہ، اور سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 4204، 4204۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے، یعنی کہ حدیث قابل قبول ہے، حدیث درست ہے، حدیث کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ثابت ہے۔ تو اس حدیث کے جو الفاظ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں ہماری کتاب میں، کتاب التوحید میں، اس سے پہلے کچھ الفاظ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، جب کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مسیح دجال کا تذکرہ کرنا، اس کے موضوع پہ گفتگو کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے یہ طریقہ، اور آپ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ خود آپ مسیح دجال کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، صحابہ کرام کو اس فتنے سے ڈراتے رہتے تھے، اس سے بچنے کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے، بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر جو بھی نبی آیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ 40 دنوں میں پوری زمین کا چکر لگائے گا، پوری زمین کو چھان مارے گا 40 دنوں میں، اس لیے اسے مسیح کہتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے مٹی ہوئی ہوگی۔ تو یہ بات، پہلی بات بھی ٹھیک ہے، دوسری بھی ٹھیک ہے۔ دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں بہت بڑے مکار، بہت بڑے جھوٹے کو۔ دجال فعال کا وزن ہے، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا فراڈی۔ تو دجال کو دجال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو کفر کی ترغیب دے گا، کیونکہ وہ باطل کو حق کی شکل میں پیش کرے گا۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مسیح دجال۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں، لیکن وہ مسیح دجال نہیں ہے، وہ مسیح صادق ہیں، وہ سچے مسیح ہیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تو ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، فقالت، اس موقع پہ آپ نے کہا تھا، کیا الفاظ سے وہ ہماری کتاب میں ابھی موجود ہیں کہ الا، خبردار،
الا اٹینشن، خبردار. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، میری بات دھیان سے سنی جائے، توجہ سے سنی جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے الا کہا، پھر کہا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بما، ایسی چیز کے بارے میں، بما ہوا اخوف علیکم عندی، جو میرے ہاں تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے بارے میں تم پہ ڈرتا ہوں مسیح دجال سے بڑھ کر. قالو، انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، بتائیے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے ہمیں. قال، آپ نے کہا الشرک الخفی، مخفی شرک، چھپا ہوا شرک. پھر آپ نے واضح کیا کہ اس سے کیا مراد ہے. فرمایا یقوم الرجل فیصلی، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، فیصلی تو وہ نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، مزین کرتا ہے، عمدہ بناتا ہے. کیوں؟ لما یرا من نظر رجل، اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. لما یرا، اس لیے کہ وہ خیال کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، من نظر رجل، کسی آدمی کا دیکھنا، کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ ریاکاری یہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی، وہ کیوں؟ کیونکہ مسیح دجال کا فتنہ اگرچہ بہت ہی خطرناک ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام ہر نماز میں، اتحیات میں اس سے پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی کہا ہے کہ تم پناہ مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو مسیح دجال کا فتنہ اگرچہ بڑا خطرناک ہے، لیکن دو لحاظ سے ریاکاری اس سے بھی خطرناک ہے. نمبر ایک، مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اس کی کئی ایسی واضح علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دجال جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکار ہے. مثال کے طور پہ وہ کہے گا میں رب ہوں. تو جب جو کوئی اپنے آپ کو رب کہہ دے تو اہل ایمان کے لیے اس کا معاملہ واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا ساتھ نہیں دینا، یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ انسان ہو کہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. اگر یہی آدمی چھوٹا موٹا فراڈ کرے تو شاید لوگ دھوکے میں آ جائیں. اگر وہ کہے جی میں اللہ کا ولی ہوں، دجال کہے، تو شاید لوگ بات مان لیں. لیکن جب وہ کیا کہے گا کہ میں کیا ہوں، میں رب ہوں، تو یہ تو معاملہ واضح ہے. تو جن کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اس فتنے سے بچا لیں گے اور اس کو غور کرنے کی توفیق دیں گے کہ دیکھو یہ تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی واضح نشانی ہوگی، واضح علامت ہوگی. رب ایسا تو نہیں ہو سکتا. تیسرے نمبر پہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کیا؟ کافر، کافارہ. تو اس لحاظ سے مسیح دجال کا فتنہ پھر بھی واضح ہے، جبکہ ریاکاری اس کا تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ
پھر یہ دیکھا جائے کہ مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اس کا زمانہ محدود ہے. کب آئے گا مسیح دجال؟ قیامت سے پہلے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب کیا سب لوگ مسیح دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے؟ نہیں، جو زمانے میں ہوں گے وہی مبتلا ہوں گے، اور جو پہلے سے فوت ہو گئے وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. جبکہ ریاکاری کا فتنہ، اس سے کوئی کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ خاص کوئی رحم کر دے. تو اس لحاظ سے ریاکاری کا جو فتنہ ہے یہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو کیا کہا ہے؟ الشرک الخفی، مخفی قسم کا شرک، کیونکہ یہ چیز دل میں داخل ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور دوسرے نمبر پہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. عام آدمی سمجھتا ہے کہ جناب کتنا بڑا یہ قاری ہے، کتنی اچھی یہ تلاوت کرتا ہے، اور اللہ ہم سب کو بچائے. ہو سکتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کے دل میں کیا ہو کہ لوگ مجھے شاباش دیں، لوگ میری تلاوت کو عمدہ قرار دیں، میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں. عالم دین ہے، بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، بڑا اچھا درس دے رہا ہے، بڑا اچھا خطبہ جمعہ دیتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں. اب لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو اتنا اچھا درس دے رہا ہے، جس سے آپ اتنے متاثر ہو رہے آپ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ تو لوگوں سے شاباش لینا چاہ رہے ہیں. تو مخفی ہے اس کا معاملہ. خود اپنے لیے بھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اخلاص سے ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے. نماز شروع کرتا ہے اللہ کے لیے، اور دوسری رکعت میں ریاکاری شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی مدد کے بغیر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ بار بار اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے، یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما. فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں؟ ان آیات، ان احادیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ الاولی، پہلے نمبر پہ تفسیر آیت الکہفی، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تفسیر معلوم ہوئی. کون سی آیت؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ریاکاری بھی شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ھذا الامر العظیم فی رد العمل الصالح اذا دخلہ شیء لغیر اللہ. یہ عظیم معاملہ نیک عمل کو رد کرنے کے معاملے میں، اذا دخلہ، جب کہ اس میں داخل ہو جائے. کس میں؟ نیک عمل میں. کیا داخل ہو جائے؟ شیء، کوئی بھی چیز، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے. یعنی کہ نیک عمل میں، عمل صالح میں جب ریاکاری داخل ہو جائے تو وہ عمل صالح کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، ناقابل قبول ہوگا. اور یہ بڑا عظیم معاملہ ہے. کیا عظیم معاملہ ہے؟ اس کا رد ہو جانا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی پریشانی ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ذکر السبب الموجب لذلك وهو کمال الغنی. تذکرہ اس سبب کا، الموجب لذلك، جو اس کا سبب بنتا ہے. کس کا سبب بنتا ہے؟
تذکرہ اس امر کا، اس معاملے کا جو اس کا سبب بنتا ہے. کس کا سبب؟ عمل صالح کو رد کر دینے کا. یعنی کہ وہ عمل صالح اس میں ریاکاری آ گئی، وہ کس وجہ سے رد ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے جی؟ کمال الغنا. کیونکہ اللہ تعالی مکمل طور پہ مستغنی اور بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی، خصوصاً ان عبادات کی جن میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا جائے. اللہ کو قطعاً ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ مستغنی اور بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ایسے عمل کو رد کر دیتے ہیں اور اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو مکمل طور پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ان من الاسباب انہ خیر الشرکاء، کہ بے شک اسباب میں سے، کس کے اسباب میں سے؟ عمل صالح کے رد ہونے کے اسباب میں سے، اعمال صالحہ کے ریجیکٹ ہونے کے اسباب میں سے. کیا سبب ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی شرکاء میں سے سب سے بہتر ہیں. شرکاء میں سے سب سے بہتر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کیا گیا اس عبادت میں، ان میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور بہتر کیسے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی اور اللہ کی جگہ وہ کہتے نہیں، یہ عمل میرا ہے، میرے لیے ہے. دوسرا کہے میرے لیے، کہے نہیں میرے لیے کیا تھا اس نے بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جاؤ، میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے عمل نہیں چاہیے، لے جاؤ لے جاؤ اس کو. تو اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کو جس میں ریاکاری کو رد کر دیتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ مکمل طور پہ اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے، اور ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہیں. وہ اس معاملے میں نعوذ باللہ جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دستبردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عمل لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے ایسا عمل. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، خوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ من الریا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کے معاملے میں ڈرنا. کسی سے ڈرنا؟ ریاکاری سے. یعنی کہ آپ اپنے صحابہ کے معاملے میں ریاکاری سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ریاکاری میں واقع نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ نے کہا ہے نا، صحابہ کرام مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آپ نے کیا کہا کہ مجھے تمہارے معاملے میں جو ڈر اور خطرہ ہے وہ اتنا مسیح دجال کا نہیں ہے جتنا شرک خفی کا ہے، مخفی شرک کا ہے، یعنی کہ ریاکاری کا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کو اپنے اصحاب کے معاملے میں بھی ریاکاری سے ڈر لگا رہتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بدرجہ اولا ریاکاری سے ڈرنا چاہیے. اور اپنے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. بہت کم لوگ ہیں جو اس فتنے سے بچ پاتے ہیں. جو ہی انسان کوئی نیک عمل کرنے لگتا ہے، شیطان پہنچ جاتا ہے. شیطان کی کوشش ہے کہ اس کو اس کا اجر و ثواب نہ ملے. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل کر ہی نہ سکے، یہ اذان دے ہی نہ سکے، یہ تلاوت کر ہی نہ سکے، یہ نماز پڑھ ہی نہ سکے، یہ صدقہ کر ہی نہ سکے. کرنے لگا ہے تو اب اس کی کوشش ہوگی کہ اس کی نیت کو خراب کر دو، اس کا ارادہ اللہ کی بجائے کسی اور طرف لے جاؤ. السادسہ، چھٹا مسئلہ، انہ فسر ذالک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر کی ہے. کس کی؟ مخفی شرک کی. کس کی؟ ریا کی. آپ نے اس کی تفسیر کی ہے، وضاحت کی ہے. کیسے؟ کہ ان یصلی المرء للہ، کہ انسان اللہ کے لیے نماز پڑھے، لیکن یزینھا، لیکن اس کو عمدہ بناتا ہے نماز کو. نماز شروع کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. لیکن اس کو عمدہ بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، مزین کرتا ہے. لما یرا، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے، من نظر رجل، کسی آدمی کے دیکھنے کو، کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وضاحت کی ہے، یہ مثال ہے ریا کی.
یعنی کہ ریا کی آپ نے مثال نماز کے ذریعے دی ہے، کیونکہ نماز توحید کے بعد سب سے عظیم عمل ہے، تو آپ نے اس عظیم عمل میں ریا کی مثال دی کہ اس میں ریاکاری کیسے داخل ہوتی ہے، اس میں دکھلاوا کیسے داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے نماز شروع کی اللہ کے لیے، لیکن درمیان میں نماز کو عمدہ بنانا شروع کر دیا، لمبا کرنا شروع کر دیا، سجدے لمبے کرنے شروع کر دیے، رکوع لمبے کرنے شروع کر دیے، کس کے لیے؟ لوگوں کی خاطر۔ تو جو شروع سے ہی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے اس کا کیا بنے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو پہلی آیت تھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اس کے تعلق سے ایک بات یہ ہے جس کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کے اوپر رد ہے، اس سے دو طرح کے لوگوں کی غلطی واضح ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، آپ کی شان کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جو شان اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے رد کے لیے اللہ تعالی نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ خود آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگو، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ نہیں کہ تمہاری طرح کھانا کھاتا ہوں، تمہاری طرح پانی پینے کا محتاج ہوں، تمہاری طرح نیند کا میں محتاج ہوں، اور تمہاری طرح مجھے تکلیفیں آتی ہیں، تمہاری طرح میری اولاد بھی ہے، تمہاری طرح میرے والدین بھی تھے، تو میں اللہ کا ذاتی نور نہیں ہوں، میں اللہ کے ذاتی نور کا حصہ نہیں ہوں، میری تعلیمات نور ہیں، میرے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، اس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ نور ہوں نہیں، میں بشر ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس آیت میں انکار ہے، رد ہے ان لوگوں کا جو نبی علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے ہیں، جو آپ کو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے عام انسان سمجھ لیتے ہیں۔ درست عقیدہ کیا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے، نیند کے لحاظ سے، شادی وغیرہ کرنے کے لحاظ سے، اولاد لینے کے لحاظ سے، کسی کی اولاد ہونے کے اعتبار سے، ان تمام امور کے لحاظ سے آپ بشر ہیں، لیکن شان، مقام، رتبہ یوحی الیہ، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنا قرآن نازل کرنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو میں کوئی عام بشر نہیں ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی شان تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سے مزید سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کو شیطان کے اس شر سے بچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ اعمال روز قیامت ہمارے کام آئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ پہنچے تو ضائع ہو چکے ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔